السلام علیکم دوستو، یہ کہانی آپ کو حیرت میں مبتلا کر دے گی کہ ایک عورت ایسا بھی کر سکتی ہے۔ برائے مہربانی لائک اور شیئر کیجیے اور ساتھ ہی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو دباتے ہی اور نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ میں نے اپنے اس جرم کی سزا پائی جس کی شروعات میرے بھائی نے کی، اور ایک طویل عرصے میں اس جرم کی مجرم رہی۔ اور پھر جب میری برداشت یا قوت برداشت ختم ہو گئی تو میں نے اپنے ہی سگے بھائی کو اس کے بڑھاپے میں قتل کر ڈالا، اور اب میں خود بھی بڑھاپے کی منزل کی طرف رواں دواں ہوں۔ دنیا کے قانون میں تو میں نے سزا پالی، مگر آخرت کے قانون میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا یہ میں نہیں جانتی۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ میں نے اپنے ہی سگے بھائی کو قتل کر ڈالا، کیونکہ اس جرم کی پہلی سیڑھی وہ میرا بھائی ہی تھا۔ جس نے وہ جرم نہ کیا ہوتا جس کی میں بھی مجرم بنی، تو آج میں صاف ستھری زندگی اپنے گھر میں گزار رہی ہوتی۔ یہ جرم تب شروع ہوا جب میں ایک معصوم، نازک، شرم و حیا سے گندی ہوئی لڑکی تھی۔ میرے والدین بہت سی محبتوں سے مجھے پروان چڑھا رہے تھے کہ گاؤں سے اچانک میرے چاچا کی وفات کی اطلاع آ گئی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، میرا بڑا بھائی، اس کے بعد میں، پھر ایک اور چھوٹی بہن اور ایک بھائی۔ اماں ابا نے فیصلہ کیا کہ بڑے دونوں بہن بھائیوں کو گھر چھوڑ جاتے ہیں اور چھوٹے دونوں کو ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ گھر اکیلا نہ رہے۔ میں نے ماں سے تھوڑی ضد کی کہ بڑے بھائی کو ہی گھر پر رہنے دو اور مجھے بھی ساتھ لے چلو، مگر اماں نے یہ کہہ کر مجھے لے جانے سے انکار کر دیا کہ بیٹی، تیرے امتحانات ہونے والے ہیں اور بڑے بھائی کی بھی، تم دونوں بہن بھائی گھر پر رہو اور اپنے امتحانات کی تیاری کرو۔ ہمیں تو وہاں زیادہ دن لگ جائیں گے کیونکہ ساری برادری آئی ہوئی ہوگی۔ کاش اس دن میری اماں اور میرے بابا مجھے اپنے ساتھ لے گئے ہوتے تو میں اتنی بربادی کی زندگی نہ گزارتی۔ میرے فرسٹ ایئر کے پیپر سر پر تھے اور بھائی ایم اے انگلش کی تیاری میں لگا ہوا تھا۔ والدین نے کچھ نصیحتیں وغیرہ کر کے ہم دونوں بہن بھائیوں کو گھر چھوڑا اور خود گاؤں روانہ ہو گئے۔ میں اپنے امتحانوں کی تیاریوں میں پھر سے مصروف ہو گئی، اور بڑا بھائی تو پہلے ہی کمرے میں گھنٹوں اپنی کتابوں میں سر کھپائی کرتا رہتا تھا۔ ہاں، اب اماں کی جگہ میری یہ ڈیوٹی ہو گئی تھی کہ میں بھائی کے لیے کھانا تیار کروں۔ پہلے اماں خود ہی سب کچھ کرتی تھی۔ میں زیادہ پڑھاکو نہیں تھی، مگر سالانہ امتحان کے نزدیک ہونے پر پڑھائی ضرور کرتی تھی۔ فیل ہونے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ کچھ ویسے بھی میری فطرت شروع سے ایسی تھی کہ کوئی مجھ پر یا میرے کام پر اعتراض نہ کرے۔ ابھی اماں ابا کو گھر سے گئے کوئی 4 دن ہی ہوئے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت بھائی گھر آیا اور ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا اور کسی کو اندر بٹھا کے سیدھا کچن میں آیا اور ایک کھانے کا لفافہ ہاتھ میں لیے پلیٹیں نکالنے لگا۔ میں بھی برتنوں کی آواز سن کے کچن میں آ گئی تو بھائی کو دیکھا کہ وہ کھانے کی چیزیں ڈش میں نکال رہا ہے۔ میں نے کہا، بھائی لاؤ میں لگا دیتی ہوں، کیا دوست ساتھ ہیں؟ بھائی نے مختصر سے جواب دیا، ہاں، اور اتنا کہہ کر وہ ڈرائنگ روم کی طرف چلا گیا۔ میں نے کھانا لگا کے ٹرالی تیار کر دی اور پھر جا کے ڈرائنگ روم کا دروازہ ہولے سے کھٹکھٹا دیا تاکہ بھائی کو اطلاع ہو جائے کہ میں نے کھانے کے لوازمات لگا دیے ہیں اور ٹرالی بھائی لے جائے۔ بھائی نے ڈرائنگ روم کا اندر کا دروازہ کھولا تو میں مڑنے والی تھی، اور مڑتے مڑتے میری نظر اندر ڈرائنگ روم میں پڑی اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اندر کوئی لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے۔ میں چونکی ضرور، مگر بھائی کو محسوس نہ ہونے دیا۔ بھائی کا ویسے بھی دھیان ٹرالی کی طرف تھا۔ میں چونکہ مڑ چکی تھی اس لیے اب رک نہیں سکتی تھی۔ بھائی نے نظر اٹھائی اور شاید میرے دور جانے کا انتظار کرنے لگا تاکہ وہ مزید دروازہ کھول کر کھانے کی ٹرالی اندر لے جائے، اور میں چپکے ترچھی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی کچن میں چلی آئی، اور دل جو زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ ڈرائنگ روم میں بھائی کے ساتھ لڑکی۔ ہمارا کچن ڈرائنگ روم کے بالکل سامنے تھا۔ خیر، تھوڑی دیر میں اپنے اعصاب پہ قابو پاتے ہوئے اپنے آپ کو باور کروانے لگی کہ شاید میری نظروں کا دھوکا ہوگا، وہم ہوگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں کوئی لڑکی ہو؟ مگر تجسس تھا کہ کسی طرح ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ دیکھوں تو صحیح کیا معاملہ ہے، کہ اتنے میں بھائی پھر کچن کی طرف آتا نظر آیا۔ میں یوں ہی برتن دھونے میں مصروف ہو گئی اور آٹا گوندنے کی ٹرے کو ایسے رگڑ کے دھونے لگی کہ بس ابھی میں آٹا گوندنے لگی ہوں، خود کو مصروفیت میں ظاہر کر کے۔ میں یہی دکھانا چاہ رہی تھی کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ بھائی کیا کر رہا ہے۔ بھائی کچن میں آیا اور بولا، سعدیہ، 2 کپ چائے بنا دو گی؟ میں اور میرا ایک دوست اسٹڈی کر رہے ہیں۔ میں مارکیٹ سے آتے ہوئے کچن کا سامان لے آیا تھا، وہ بھی ابھی دیکھ کر بتا دو کہ مزید تو کچھ نہیں لانا، بعد میں ہمیں ڈسٹرب مت کرنا۔ میں اچھا بھائی کہتی ہوئی چیزیں دیکھنے لگی جو بھائی لے کر آیا تھا، مگر میرے دل و دماغ تجسس سے بے حال ہو رہے تھے۔ میں نے چیزیں دیکھ کے بھائی کو کہا، سب ٹھیک ہے، بولا، اور 5 منٹ میں چائے کی تیاری کا کہہ کر ساتھ ہی چائے بنانے لگی۔ ساتھ ہی میں نے آٹا ڈالتے ہوئے دیکھا کہ بھائی میری مصروفیت کو چپکے دیکھ رہا ہے اور بے مقصد ہی کچن میں کھڑا ہے۔ میں اچانک بول پڑی، بھائی کچھ اور چاہیے تو بتا دو، میں آٹا گوندھ کے سونے جا رہی ہوں، سبزی اب شام میں بناؤں گی۔ تو بھائی بولا، تم نے کھانا نہیں کھانا؟ میں بولی، نہیں بھائی، میں نے کالج میں سہیلیوں کے ساتھ کھایا تھا، اب بھوک نہیں ہے۔ اتنے میں چائے تیار ہو گئی اور بھائی چائے لے کر چلا گیا۔ میرے دماغ میں وہ لڑکی اٹک سی گئی تھی، نکلی تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، اور ویسے بھی عورت کی یہ فطرت ہے کہ اسے کسی بات کی لگن لگ جائے۔
या तजस्सुस हो जाए तो फिर वो किसी भी सूरत पीछे नहीं हटती। मैंने आटा गूंदा, बाहर गेट की तरफ गई, सुनगुन के लिए कि शायद ड्राइंग रूम के सामने से गुजरते हुए कोई आवाज़ आ जाए, मगर खामोशी थी। मैं ऊपर की मंजिल पर जाने लगी। अचानक मेरी नज़र बैल्कनी पर पड़ी, जिसके सामने रुख पर ड्राइंग रूम का इकलौता एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था, और मेरी जासूसी वाली तबीयत ने फौरन एग्जॉस्ट फैन के सुराख से झांकने का फैसला कर लिया। ये महज एक तजस्सुस था, कोई अच्छी या बुरी सोच दिलो दिमाग में नहीं थी। बस मैं ये देखना चाह रही थी कि आया वो लड़की ही मेरे भाई के साथ है या मेरा वहमा है। सहन पार करके मैं बैल्कनी में जा चढ़ी, और एग्जॉस्ट फैन के सुराख से जो ही मैंने अंदर झांका, मेरा दिलो दिमाग भग से उड़ गया। अंदर मेरा भाई और वो लड़की ऐसी हालत में थे कि मैं सुन होकर वहीं जाम हो गई, और मेरा दिल यूं महसूस हो रहा था कि जैसे मेरी खोपड़ी में बज रहा है और मेरा सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। मैंने औरत और मर्द का वो पहला ताल्लुक अपनी जीती जागती आंखों और सुन दिमाग के साथ देखा। मेरे तसव्वुर में ये बात नहीं थी, और दिल के कहीं किसी कोने खुदरे में भी ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी जो कुछ मैं देख चुकी थी। आखिर में मैंने घूमते सर के साथ जितनी देर सुन रही देखती रही, और बैल्कनी से वापस पसीने में शराब और खौफ से डरी डरी अपने कमरे में वापस चली आई और बिस्तर में गिर पड़ी। फिर मुझे कुछ होश ना रहा। मैं कब आलम मदहोशी में नींद की गहरी वादियों में उतर गई। अचानक शोर से मेरी आंख खुली। कुछ देर तो समझ नहीं आया, और फिर नींद से बेदारी पर पता चला कि वो टेलीफोन की घंटी थी जिसके शोर की वजह से मैं जागी थी। मैंने इधर उधर देखा, मैं कमरे में अकेली ही थी। नींद में ही मैंने रिसीवर उठा लिया। उस जमाने में अभी लाइन फ़ोन ही होते थे, मोबाइल का ज़माना तो बहुत बात की बात है। मैंने रिसीवर उठाया तो अभी कुछ बोल भी नहीं पाई थी कि मुझे लड़की की आवाज़ सुनाई दी, और साथ ही मेरे भाई का हल्का सा कहकहा भी। मैं एकदम अलर्ट हो गई। सर तो दर्द से पहले ही फट रहा था। देखा कमरे में अंधेरा था, और फ़ोन पे अब ये नया माजरा मेरा मुंतज़िर था। मैं सब कुछ भूल भाल के लड़की और भाई की बातें सुनने लगी, और जो जो मैं सुनती जाती मेरा दिलो दिमाग धड़कने लगता। पसीने छूट रहे थे। जज्बात की कैफियत में जिस तरह मेरा भाई और वो लड़की एक दूसरे में मगन थे, मैं भी उनके साथ एक गायबाना हिस्सा बन चुकी थी। माउथ पीस पे मेरी हथेली इस बुरी तरह से जम गई कि शायद माउथ पीस में से हवा का गुजर भी ना हो रहा होगा। मेरी उनकी बातें सुन सुनकर बुरा हाल और जज्बात की ये पहली कैफियत ने अंदर से मुझे झंझोर डाला। दिन के उस वाहियात वाक़े और रात में फ़ोन पर उन दोनों की मदहोश गुफ्तगू और गंदी गंदी बातों ने मेरे अंदर की लड़की को औरत बनाना शुरू कर दिया। मैं अंदर ही अंदर जज्बात की हलचल, जो कि मेरे लिए बिल्कुल नई थी, उस जज्बात की हलचल से मचल रही थी। मेरे अंदर आग लग गई थी। आग की चिंगारियां मेरे वजूद से और पसीने से मैं एक भीगी हुई तड़पती मछली बन चुकी थी। मुझे ये भी पता न चला कि कब फ़ोन बंद हुआ, मगर जब मेरे दरवाजे पर नॉकिंग की आवाज़ आई तो मैं होश की दुनिया में वापस आई। जल्दी से बेआवाज़ रिसीवर रखा और फिर टेढ़ी मेढ़ी सोती बन गई। 2 दवा की मजीद नॉकिंग के बाद मुझे दरवाज़ा खुलने और भाई के कदमों की चाप अपने कमरे में सुनाई दी, और फिर चट की आवाज़ से कमरे की रोशनी ऑन हो गई। सामने आईने में मुझे भाई दरवाजे के दरमियान खड़ा बड़बड़ाता हुआ नजर आया। ये तो अभी तक सो रही है, रात का 1 बज गया और खाने को भी कुछ नहीं पकाया। फिर भाई ने एकदम आवाज़ दे डाली, सादिया, कितना सोना है? क्या आज सोती ही रहोगी? और मैं हौले से नींद की एक्टिंग करते हुए करवट लेकर उठ बैठी। क्या वक्त है भाई? मैंने पूछा। उसने कहा, रात का 1 बज रहा है, तुम तो घोड़े बेच के सोई हो, खाने का भी कुछ नहीं किया। उसकी बात सुनकर मैंने एक्टिंग की। हैं? रात का 1 बज गया? मैं तो शायद दिन में सोई थी, आपने मुझे जगाया ही नहीं। मैं हैरानी की एक्टिंग से बोली, चलो अब तुमने जो करना है और खाना है वो कर लो, मैं तो डबल रोटी खा के सोने लगा हूँ, सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। इतना कहकर भाई चलता बना, और मैं फिर से दिन में पेश आने वाले हादसे, उस भयानक वारदात, उस गंदी बातों को और जो कुछ वो दरमियान में हो रहा था उन सबको सोचकर फिर से और खौफजदा हो गई। मेरे अंदर, मेरे जिस्म में हलचल हो रही थी। इतने खौफनाक हकाइक को देखने और सुनने के बावजूद मुझे यकीन नहीं आ रहा था। हालांकि मैंने सब कुछ खुद अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना, मगर उम्र बहुत छोटी थी और मेरी तरबियत में सादगी थी। मगर जज्बात के आगे किसी भी इंसान का कोई बस नहीं चलता, चाहे वो जितना भी मजबूत असाब का मालिक हो। मेरे बड़े भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और अनजाने में मैं भी जज्बात के धारे में बहने लगी, क्योंकि अब मुझे भाई की टोह रहने लगी। ये बात तय है कि इंसान अपने जज्बात के आगे बेबस हो जाता है, और कम उम्री में तो ये एक ऐसा जहर कातिल है कि इंसान को अगर ये लत कम उम्री में लग जाए तो वो जिंदगी भर के लिए एक ऐसे गर्दाब में फंस जाता है, ऐसे जाल में फंस जाता है कि मौत के वक्त तक वो उस जाल से निकल नहीं पाता। मैंने अपने भाई की टोह में वो काम कर डाले जिनके बारे में एक शरीफ, मासूम और कम उम्र लड़की सोच भी नहीं सकती। भाई ने भी घर खाली देखकर खूब फ़ायदा उठाया, और वो रोज़ अपनी स्टडी के बहाने उस लड़की को बुलाने लगा, और मैं भी रोज़ ही बालकनी में धूप के साथ साथ अपने अंदर के ज्वार भाटे के हाथों जलती हुई
ایگزاسٹ فین کی جگہ سے ہوس اور تڑپ کا یہ کھیل دیکھتی رہی اور اپنے آپ سے بے خبر اپنے وجود کو آگ کی اس لپیٹ میں لے آئی کہ جس سے میں نے دنیا جہاں کے عذاب خریدے۔ یہ سلسلہ یوں ہی مزید 6 دن تک چلتا رہا۔ آخر یہ سلسلہ بند ہو گیا اور ابا جی اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے واپس آ گئے۔ بھائی اپنی مصروفیت میں لگ گیا اور میں جو امتحانات کی تیاری میں تھی، مجھے ایک نئی آگ سے روشناس ہونے سے زندگی کسی اور طرف لے گئی۔ شیطانیت کسی چیز کا نام ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انسان جو دیکھتا ہے وہ ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح ایک کم عمر نوجوان لڑکی یا لڑکا اگر چھوٹی سی عمر میں شادی سے پہلے والے حالات دیکھ لے، یعنی میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس کو کسی نامحرم کے درمیان دیکھ لے، تو سوچے کیا حال ہوگا اس کا۔ میرے لیے خود کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اماں واپس نہیں آئی اور ابا اور بھائی صبح کے نکل جاتے اور شام میں واپس آتے۔ میں کالج سے امتحانات کی وجہ سے فری ہو چکی تھی۔ بھائی کی ٹوہ میں لگے لگے مجھے VCR کی بلو فلمز مل گئی اور مزید میری تباہی کا رستہ کھل گیا۔ میں نے وہ گندی فلمیں دیکھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں اپنی عمر سے زیادہ صحت مند اور حسین بھی تھی۔ اٹھتی ہوئی جوانی اور ان سب باتوں نے مجھے مزید بھڑکا ڈالا۔ ان سب باتوں نے مجھے نئے نئے راستوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی اور پھر مجھے گھر کی چھت سے ہی راستہ مل گیا۔ میں نے باہر بھی کہیں ایسے لڑکوں کو پھانسنے کی کوشش کی، مگر گھر کی عزت کا ڈر اور شروعات کا نفسیاتی خوف آڑے آیا۔ میں جلد سے جلد کچھ کر لینا چاہتی تھی، کیونکہ اگر اماں آ جاتی تو وہ رات کے چوکیدار کی طرح جو بے وقت ہی اٹھ کے ہر بچے اور گھر کو چیک کرنا شروع کر دیتی تھی۔ میں نے کپڑے دھوئے اور چھت پر لٹکاتے ہوئے اندھے پن میں 2 گھر چھوڑ کے ایک کبوتر باز نظر آیا، جو کہ پہلے تو بہت سے اشارے مجھے کر چکا تھا اور میرا جواب تھا نفرت۔ میں اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی، مگر میرے بھائی کی وجہ سے آج میں اپنا آپ اسے سونپنے والی تھی۔ آج میں اپنے اندھے پن سے اس کو اشارہ کر بیٹھی اور مت جو ماری گئی تھی وہ کچھ دیر تو ہونک بنا ہی مجھے گھورتا رہا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو۔ وہ دن کے 24 سے 18 گھنٹے اپنے کبوتروں کے پاس ہی گزارنے والا انسان تھا۔ آخر میں نے اسے زور زور سے ہاتھ کے اشارے کر کر کے بڑی مشکل سے بلایا تو وہ بندر کی طرح چھتیں پھلانگتا ہوا مجھ تک بے ترتیب سانسوں سے پہنچ گیا اور بولا، خیر ہے، آج میرا نصیب کیسے جاگ گیا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اسے نیچے لے آئی اور اسے خود ہی جذبات کی رو میں لپٹ گئی۔ میرے اتنا کرنے پر مجھے ایسا لگا تھا کہ وہ تو موقع کی تلاش میں ہوگا، لیکن اس لڑکے نے میرے جذبات کو سمجھے بنا ہی مجھے ادھورا چھوڑ دیا، مجھ سے الگ ہو گیا، جذبات کی ایسی کی تیسی کر دی۔ میں جو شدت سے بھوکی بلی بنی ہوئی تھی، اسے نوچ کھسوٹ کر اسے اتنا مارا کہ خونم خون کر دیا، دھکے مار مار کے اسے بھگا دیا۔ اب میں نے انجانے میں مزید اپنے اندر آگ جلا لی۔ جذبات کی ان شدتوں کا تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، مگر اس کے ادھورا چھوڑنے سے میں زخمی ہو گئی۔ دل و دماغ بری طرح سے جل رہا تھا، وجود میرا گرم ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز مجھے میری ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی۔ خیال آیا کہ بھائی آیا ہے تو میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور جلدی سے کپڑے پہن کے باہر آئی۔ اتنے میں بھائی بھی باہر سے مجھے ڈھونڈتا ہوا میرے کمرے میں آیا اور بولا، کچھ کھانے کو ملے گا؟ نہیں بھائی، میری طبیعت ٹھیک نہیں، باہر سے ہی کچھ لے آؤ۔ وہ اچھا کہتا ہوا چلتا بنا۔ میں نہانے کے باوجود بھی نڈھال بستر پر گر گئی اور رو رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، کبھی اپنے اندر، کبھی چھپ چھپ کے، کبھی بے آواز، کبھی چیخ چیخ کے۔ میری زندگی کا وہ روگ بن گیا۔ آخرکار میں ٹوٹے وجود کے ساتھ جیتے جیتے اس موڑ پر پہنچ گئی کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ہی، کیا سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ہی وہ سب کر لیا جو کچھ اسے میں نے دوسری لڑکی کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں پاگل ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں اپنے آپ کو سکون پہنچانا چاہتی تھی اور مجھے میرا بھائی مل گیا۔ بس مجھے سکون مل چکا تھا۔ میرے بھائی نے بھی حیرت انگیز طور پر مجھے روکا نہیں، بلکہ اس نے بھی میرے ساتھ وہ سب کیا جو شاید سگے رشتے کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اماں آ چکی تھی۔ اماں نے میری بدلی ہوئی کیفیت دیکھی تو ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ان کی چھٹی حس نے کام دکھایا۔ BA تو میں نے کر لیا تھا، ماں باپ نے میری شادی کر لی، شوہر میرا بہت اچھا تھا، مگر جس آگ میں جل رہی تھی میرے بنا بتائے اور بنا بولے ہی سمجھ چکا تھا، مگر اس کے ساتھ میں وفا نہ کر پائی۔ میری شادی اپنے ماموں کے بیٹے سے ہوئی۔ میں نے لٹ جھکڑ کر اس کو اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے جدا کیا۔ کاروباری آدمی تھا۔ شادی کے بعد مزید اس کی کاروبار نے ترقی کی اور مزید اوپر سے اوپر جانے لگا۔ میرے مزاج کو سمجھ کر اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح مجھے اپنی محبت سے، میرے مزاج کو سمجھ کر وہ بہت کوشش کرتا کہ مجھے خوش رکھے۔ قسمت نے مجھے ایک اچھا شوہر دلا دیا تھا، لیکن میں تو اپنے بھائی کے ساتھ زنا کرتی تھی۔ اس نے شادی کی پہلی رات ہی سمجھ لیا کہ میں کنواری نہیں ہوں، مگر وہ ایک اعلیٰ مزاج انسان تھا۔ اس نے مجھے بھرپور محبت دی، مگر اپنے ادھورے پن سے اس کا ساتھ نہ دے پائی۔ اچھا، مضبوط اور ایک اعلیٰ معیاری مرد بہت کم لڑکیوں کو ملا کرتا ہے، مگر میں ناکام رہی۔ مزید اس کا ساتھ نبھا سکوں ایسا میں نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی، مجھے منایا، سمجھایا، مگر میں اس زمین کی طرح ہو چکی تھی
जिसमें फूल, खुशबू और सब्ज हरियाली उगते उगते अचानक किसी गंदी नाली का पानी डालकर उसे गलीज और कड़वा कर दिया जाता है। उसने आखिर मजबूर होकर मुझे मेरे कहने के मुताबिक तलाक दे दी और साथ एक बार फिर आला दर्फी दिखा गया कि एक मकान और 20 लाख रुपया मुझे बतौर हक महर दे गया, जबकि मेरी शादी के वक्त हक महर 20,000 और 2 तोले सोना था। मगर वो जान गया था कि तलाक के बाद मैं अपने घर वालों यानी मैके की तरफ वापस नहीं लौटूंगी। उसने कहा, मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम्हारे कहने और मुतालबे की मजबूरी से अलहदगी इख्तियार कर रहा हूँ, मगर ये मकान और 20 लाख रुपए मेरी तरफ से तोहफा है। तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो मैंने बहुत सी तरक्की देखी है। खैर, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बदली, मगर क्यों न जाने तुम उससे मोहब्बत नहीं कर पाई। मैंने उसे तलाक ली, अपने मैके वालों से मिली ज़रूर, मगर वापस अपने उसी घर में आ गई जो मेरे साबका शौहर ने मुझे तोहफे के तौर पर दिया था। और उसी रात मेरा भाई मेरे पास आया। उसने कहा, क्यों छोड़ दिया अपने शौहर को? हाँ तो क्या करती, एक भाई के साथ जिनाकारी करती थी। कैसे किसी शरीफ इंसान के साथ मैं रह सकती थी? वो बहुत अच्छा था, वो जानता था मैं कुंवारी नहीं हूँ, मगर फिर भी उसने मेरे इस ऐब को दुनिया के सामने जाहिर नहीं होने दिया, उल्टा मुझे तोहफे के तौर पर यह घर दे दिया। भाई ने कहा, तो फिर छोड़ो, आओ हम दोनों फिर से रंगरलियां मनाते हैं। मैंने वो रात अपने भाई के साथ गुजारी, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा था कि भाई मुझसे ज़्यादा उस घर की फिक्र में है। वो घर के लिए और दौलत की लालच के लिए मेरे पास आया था, और एक दिन जब मुझे ये बात पता चल गई तो उसी रात मैंने खाने में जहर मिलाकर अपने भाई को दे दिया। भाई को मारने से पहले मैंने बहुत से मर्दों को अपनी जानिब राग़िब किया। ऐसे मर्द मिले जिन्होंने मुझे तस्कीन पहुंचाई। मैंने अपने घर वालों से मिलना जुलना छोड़ दिया था, और फिर एक दिन पुलिस मेरे घर पहुंच गई। भाई के कत्ल के इल्ज़ाम में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे भी मैं कौन सा जीना चाहती थी, मैं तो पागल हो चुकी थी। शैतान था मेरे अंदर, शैतान। एक शरई रिश्ता न निभा सकी, और न जाने कितने गैर महरम मर्दों से मैंने वो ताल्लुकात रखे कि जिनको अगर मैं किसी के सामने खुलकर बयान करूं तो शायद औरत को औरत ज़ात पर शर्म आ जाए। आज मैं जेल में हूँ। 1-2 दिन के बाद मुझे फांसी होने वाली है। मैंने अपनी पूरी जायदाद अपने माँ बाप के नाम लिख दी है। उसके बाद वो जहाँ भी उस जायदाद को देना चाहें दे सकते हैं। मैंने जो कुछ किया वो गलत किया, लेकिन मैं क्या करती। शैतान मेरे अंदर पूरी तरह से समा चुका था।